حساب حق ہے، یعنی حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس کے بعد ختم نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا، یعنی اسی جسم کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اسی جسم کو اسی روح کے ساتھ دوبارہ میدان محشر میں لے کر کے آئے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ حساب کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ نہیں حساب کتاب کچھ نہیں ہے، یہیں کرو یہیں بھرو بس ختم ہو جاؤ، ایسا اگر کوئی کہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اور یہ کیا عرض کرے گا، اور یہ کیا یہ کیا، تو نے یہ کیا یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں یہ سمجھے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی سب اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اب یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی۔ یعنی جس نے جو بندہ دوسروں کے عیب کو چھپاتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب بھی چھپا کر کے لے گا۔ جو لوگ جو دوسروں کے عیب کو دوسروں پر کھولنے میں بڑا اس کو مزہ آتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ویسا ویسا، دوسروں کے عیب کو خاص طور پر یہ عادت ہے خواتین میں ہوتی ہے نا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جس کے اندر یہ عیب ہوگا اس کا حساب بھی سب کے سامنے سب کے رسوا کر کے لیا جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ عادت ہوگی کہ کسی کے راز کو دیکھا اس کو چھپا لیا، کسی کی بات دیکھا اس کو چھپا لیا، جس کے اندر لوگوں کے عیب چھپانے کی عادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اپنے دامن کرم میں چھپا کر کے اس کا حساب لے گا، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا حساب بھی ہو جائے گا۔ اور حساب لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس طریقے سے ہم نے تیرے اعمال کو چھپایا ہے اس طریقے سے ہم تیرے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اب تو جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں یوں سوال ہوا اور وہ ہلاک ہوا، یعنی کچھ ایسے بھی ہوگا جس سے سختی کے ساتھ سوال ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی، تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے اونٹ گھوڑے وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ یعنی جو اونٹ کا دور تھا تو اونٹ پوچھا جائے گا، اور آج گاڑیوں کا دور ہے تو گاڑیاں پوچھی جائیں گی کہ تیرے لیے میں نے ان چیزوں کو نہیں بنایا تھا، مسخر نہیں کیا تھا، یعنی یہ چیزیں تیری اختیار میں نہیں دی تھی کیا؟ تو پھر ان کی علاوہ نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا کہ میں نے تجھ کو کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ عرض کرے گا بندہ ہاں اے میرے مولا تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ اتنی جب نعمتیں تیرے پاس تھی تو کیا ان نعمتوں کے باوجود تیرے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ تجھے واپس میرے پاس آ کر ملنا بھی ہے، تجھے میری بارگاہ میں واپس آنا بھی ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں، عرض کرے گا نہیں۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ہمیں یاد نہ کیا، تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب بس یہیں رہنا ہے اور یہی سب کچھ ہے میرا اور دنیا چھوڑ کر نہیں جانا ہے، عیش عشرت جو کرنا ہے کر لو، جتنے گناہ کرنا ہے کر لو، جتنی عیاشیاں کرنا ہے کر لو، جتنی نافرمانی کرنا ہے کر لو، مجھے چھوڑ کر دنیا نہیں جانا ہے۔ اللہ کو جس نے یاد نہیں کیا اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، اب یاد رکھ میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب میری بارگاہ سے میری بارگاہ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تجھے جنت دوں گا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلائے گا فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا اور ان کے علاوہ
جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو نہیں مانا لیکن اقرار کرے گا اور وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا اللہ کی بارگاہ۔ دنیا میں عبادت نہیں کیا، وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا کہ اللہ میں نے نماز بھی پڑھا، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، صدقات بھی کیے، خیرات بھی کیے، نیک اعمال کیے، سب کچھ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، پھر بھی پوچھے گا اور پوچھنے کے بعد فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اب تجھ پر تیرے گواہوں کو پیش کیا جائے گا، گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہ ہے، مجھ پر کون گواہ ہے، گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی وہ زبان جس سے جھوٹ بول رہا تھا وہ بند کر دی جائے گی۔ اب اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ چلو اب تم بولو۔ منہ سے، آنکھوں سے کہا جائے گا تم بولو، ہاتھ سے کہا جائے گا تم بولو، پیروں سے کہا جائے گا تم بولو، جسم کے ایک ایک عضو سے کہا جائے گا تم بتاؤ کیا جو کچھ اس نے کہا وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو جسم کے اعضاء تو جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کہیں گے مولا اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی ہے، کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، یہ تو تیرا ماننے والا بھی نہیں تھا، یہ تو منکر تھا، اس نے تیری کسی فرمانبرداری پر والا عمل نہیں کیا۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوشت ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان 70,000 کے عوض، یعنی ہر ایک کے عوض 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے تو بے حساب 70,000 کو ڈالے گا، پھر ہر ایک کے بدلے میں 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے گا بے حساب۔ اللہ تعالیٰ ان بے حساب میں ہمارا بھی حساب فرما لے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں کہ ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ فرماتے تہجد پڑھنے والا بے حساب جنت میں جائے گا، یعنی جو فرض بھی پڑھتا ہے اور رات میں اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے تہجد کی نماز کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، رات میں نماز اٹھ کے پڑھنے کو، یہ تو عبادت ایسی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر سب پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ حضور پاک علیہ السلام پر تہجد کی نماز بھی حضور کے لیے فرض تھی، خاص، یہ حضور کا خاصہ تھا۔ تو تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رات میں اٹھ کر میری عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو میں صالحین کا نور عطا فرماتا ہوں، اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرماتا ہے جو رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں تہجد پڑھنے والا بے حساب جنت میں جائے گا۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے گی، اس کے گناہوں کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ جیسے آپ کچرا ڈمپنگ میں چلے جائیے، جہاں دیکھیں کچرے کا ڈھیر نظر آتا ہے، کچرا ڈمپنگ دیکھیں گے آپ، جہاں جائے کچرے کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص، کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ ان کے 99 دفتر ایسے ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، صرف گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے چاروں طرف ان کے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں، یعنی جو تیرے جو گناہ کا جو دفتر ہے، کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے کہ یہ تیرا عمل نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، یعنی جو کچھ حساب لکھا ہے کچھ غلط تو نہیں کیا میرے فرشتوں نے؟ عرض کرے گا مولا نہیں، جو کچھ ہے میرا ہی، یہ جتنے بھی گناہ کا دفتر دکھ رہا ہے سب میرا ہے، اے رب، اے پروردگار جو کچھ ہے میرا ہے۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی عذر پیش کر سکتا ہے تو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا؟ عرض کرے گا مولا نہیں۔ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا، وہ نکالا جائے گا۔ حکم ہوگا جا۔ عرض کرے گا اے پروردگار یہ پرچہ
ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے میں اس کے تمام گناہوں کو رکھا جائے گا اور ایک پلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک نیکی. کون سی نیکی؟ جس نے وہ کلمہ پڑھ کے کی تھی. یہ حضور پر کلمہ پڑھا تھا اور کلمے کے ساتھ دنیا سے گیا تھا. کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تھا. تو وہ اس کی ایک نیکی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ایک نیکی کو بڑھا دے گا، بلند کر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو نیچے کر دے گا. کیونکہ گناہ تو کیا لیکن رب کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا، اقرار کیا، اپنے گناہ پر اقرار کیا اور مانا کہ ہاں مولا میں نے گناہ کیا، تیرا میں گناہ گار ہوں، تیرا خطا کار ہوں مولا، تیرے اختیار ہے جو چاہے کر. لیکن اللہ تو مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے. پروردگار عالم فرمائے گا جا آج تیرے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا کرم خاص ہوگا. آگے ایک حدیث پاک آخری سنا کر میں ختم کروں انشاءاللہ. اس میں اور واقعات ہیں، حدیث ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بھی ایسا بھی ہوگا جو جنت میں جا رہا، جو نیکیاں تولنے کے بعد اب اس کے ذہن میں کہ میں تو جنت ہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جنت میں جا رہا ہے. ہاں کس وجہ سے جا رہا ہے؟ کہے گا مولا میں اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں جا رہا ہوں. کہے گا میں اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں جا رہا ہوں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میدان محشر کا ایک چکر لگا کر کے آ، اس کے بعد جنت میں جا رہا ہے. اب وہ میدان محشر کا چکر لگانے کے لیے نکلے گا. کچھ دور پہنچے گا کہ اس کو پیاس لگے گی، شدت کی بہت پیاس لگے گی. اب پانی مانگے گا، پانی نہیں ملے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا پیاس کی شدت ہو رہی ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اپنی آدھی نیکیاں دے دے، پیاس کی عوض پانی کی عوض دے دے گا. اب جب پلٹ کر واپس آئے گا تو پھر پیاس کی شدت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی پینا ہے؟ کہے گا ہاں مولا پینا ہے. پھر فرمائے گا کہ ٹھیک ہے باقی جتنی نیکیاں بچی سب دے دے، سب دے دے گا. اب صرف گناہ ہی باقی رہ جائیں گے اس کے اعمال سے، نیکیاں تو ختم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیسے جنت میں جائے گا بتا؟ تو کہہ رہا تھا نا میں اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں جا رہا ہوں. تو کہے گا کہ مولا میرے پاس اب کچھ نہیں. تو اللہ فرمائے گا اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو میرے فضل سے جنت میں چلا جائے. پر مولا فرمائے گا کہ اب میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تو ہم تو یقیناً گناہ گار ہے، خطا کار ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جیسا عبادت کا ہے ویسا ادا نہیں کر سکتے، کما ہم کو اس کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ سے ہم صرف یہی توفیق مانگتے کہ مولا تو اپنے فضل سے ہم کو جنت عطا فرما دے. ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں. وہ تو بزرگان دین ہیں، وہ نیک صالح بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے سبب جنت میں جا سکیں. ہم اس لائق نہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. مولا ہم صرف تجھ سے تیرے فضل کی امید رکھتے ہیں کہ مولا تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں